کہا جانے لگا تھا محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ سنو، محمد کو بھی اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی سے بھی اللہ ناراض ہوا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں یہ جملے سرگوشیوں میں نہیں بلکہ قہقہوں میں کہے جا رہے تھے۔ جس کا دعویز تھا کہ فرشتے آتے ہیں، لگتا ہے وہ بھی آنا بھول گئے۔ لگتا ہے آسمان خاموش ہو گیا ہے، کئی دنوں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دیکھو لوگو، جس کا دعویز تھا کہ آسمان اس کا ساتھی ہے، آج وہ بھی ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ کہا جاتا تھا نا کہ اس پر آسمان سے بات ہوتی ہے۔ عجیب ہے، آسمان آج کل بہت خاموش ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا اگر رب ساتھ ہوتا تو یہ خاموشی کیوں ہوتی؟ لیکن یہ خاموشی اللہ کی ناراضگی نہیں تھی، یہ تو ایک عظیم پیغام سے پہلے کی خاموشی تھی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن آج ان کو یہ بھی سننا پڑ رہا تھا کہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یا من فی قلبک رحمت یہ الفاظ کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو چیرے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب جبریل علیہ السلام اتریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس انتظار ہی کرنا پڑا۔ مکہ کے جاہل لوگوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق اڑانے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی۔ کہتے تھے نا رب ساتھ ہے، اب کیوں خاموشی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی پریشان اور غمگین ہو گئے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس سہتے گئے اور انتظار میں بیٹھے رہے۔ لیکن پھر نازل ہوئی ایک ایسی سورت جس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو تسلی دی بلکہ تاریخ کا نقشہ بھی بدل دیا۔ یہ بات ہے سورہ ضحیٰ کی۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی، نہ جبریل آئے اور نہ ہی کوئی نئی آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں طویل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی سوال نہیں تھا مگر فطری انتظار ضرور تھا، اور یہی انتظار مکہ والوں نے تانوں میں بدل دیا۔ مکہ والوں کی یہ تانے اور یہ الفاظ تیر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر لگتے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، دل رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے۔ قرآن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوتا نہیں بناتا بلکہ ایک انسان جسے اللہ نے چوز کر لیا ہو، اور اسی عظیم انسان کے دل کو تسلی دینے کے لیے طویل انتظار کے بعد ایک مرتبہ پھر آسمان نے خود بات کی۔ سورہ ضحیٰ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اسے ہم نماز میں بھی کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس چھوٹی سی سورت میں کتنی درد بری حقیقت چھپی ہے، اور اصل میں یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ویڈیو کی شروع میں تو آپ جان گئی ہوں گی کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ چلیے اب اسے آسان انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس سورت میں ہے کیا اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو اس سورت سے تسلی مل گئی تھی۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے والضحیٰ
قسم کھائی ہے روز روشن کی۔ یہاں پر میں اس کا معنی کر رہا ہوں روز روشن۔ کچھ لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ چاشت کا وقت، لیکن یہ معنی اس لیے مناسب نہیں کہ یہاں پر ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی لیل کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی نظیر ہمیں سورہ اعراف میں بھی ملتی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ضحیٰ جو ہے وہ دن کی روشنی کے معنی میں لیا گیا ہے، دن کی روشنی کے معنی میں بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر والضحیٰ سے مراد قسم ہے روز روشن کی، چاشت کا وقت یہاں مراد نہیں ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر دن اور رات پر یہ قسمیں کیوں کہی، کس مناسبت سے کہی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو تسلی کیسے دی گئی؟ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ قسمیں اس لیے کہی ہیں کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے چھا جانا اس بنا پر نہیں ہوتا کہ دن کے وقت اللہ رب العالمین بندوں سے خوش ہوتا ہے اور رات کے وقت اللہ رب العالمین بندوں سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ یہ دونوں ایک عظیم مصلحت کے تحت طاری ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح تم پر وحی بھیجنا اور کبھی کبھار اس کو روک لینا بھی ایک مصلحت اور حکمت کی بنا پر ہے۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ جب اللہ تم سے خوش ہوگا تو تم پر وحی بھیجے گا، اور جب اللہ تم پر وحی نہ بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا اللہ تم سے ناراض ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دن اور رات کی قسمی اس لیے کہی ہے کہ دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو اسے تکا دیتا ہے، اس لیے ایک خاص وقت کے بعد رات کا آنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس میں انسان کو راحت اور سکون مل جائے اور انسان کی زندگی آسان بن جائے۔ بالکل اسی طرح اگر وحی کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پہ پڑتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر وحی نازل کرنے میں کبھی کبھار وقفہ بھی لیتا ہے تاکہ تم پر آسانی ہو اور تم تک نہ جاؤ۔ لہٰذا نہ ہی اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی خوشخبری اور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں دی کہ مکہ میں بس چند ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، مکہ کی باقی ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتے تھے، اسلام کی شمع صرف مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بھی بجھانے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہ بالکل کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوا ہے، لہٰذا تسلی رکھو۔ اور یہ بالکل کلیئرلی مشرکین اور مکہ کے جاہلوں کی ان تانوں کا جواب بھی تھا کہ وہ جھوٹی پروپیگنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو بالکل کلیئرلی یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نہ کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے ناراض ہے۔ نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ لہذا تم سب اپنے جھوٹے پروپیگنڈے، اپنے جھوٹے تانے اپنے جیب میں رکھو۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کو سب سے بڑی تسلی بھی دی اور ان لوگوں کو جواب بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے اور اللہ تم سے ناراض ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اس آیت کی مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پریشان نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی کا اثر اور نفوذ پھیلتا جائے گا۔ اب یہ وعدہ صرف دنیا تک محدود نہیں رہا، اس وعدے میں یہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا وہ اس مرتبے سے کئی گنا بہتر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہو۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ حدیث مجھے یاد آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئی جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہے، تو اس پر مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ تمہارے لیے آخرت
دنیا سے بھی بہتر ہوگا. یعنی دینے میں کچھ وقت ضرور لگے گی لیکن وہ وقت دور نہیں کہ تم پر تمہاری رب کی طرف سے عطا اور بخششوں کی ایسی بارشیں ہو جائے گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح ثابت ہوا کہ پورا ملک عرب جنوب کے سواحلوں سے لے کر رومن اور پرشین امپائر کے سرحدوں تک سارا عرب اسلام کا گہوارہ بن گیا اور پوری عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ایک بہت ہی مضبوط طاقت بن گئی اور جو بھی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عرب کا سب سے فیمس اور سٹرونگ لیڈر بن گئے تھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا جو کچھ وقت پہلے اس میں مشرکین اور یہود اپنے جھوٹے کلمے بلند کر رہے تھے. آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا, کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں چھوڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنی تنہا تھی, یتیم تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا تو اب تو آپ اللہ کی نبی ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. لہٰذا یہ بات اپنی وہم و گمان میں بھی مت لائیے کہ اللہ تم کو کبھی چھوڑ سکتا ہے, اللہ تم سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے. تم جب یتیم تھے تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا, اللہ نے تمہیں اس وقت نہیں چھوڑا تھا. تو اب تو آپ اللہ کی برگزیدہ نبی ہے, اب تو آپ اللہ کی سب سے پسندیدہ نبی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی صرف 6 مہینے ہوئی کی تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد عبد المطلب نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت دی. عبد المطلب جب فوت ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب نے کی اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت دی کہ ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط سہارے کی طرح کھڑے رہے. تو یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانہ فراہم کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا. تو اب تو آپ اللہ کی نبی ہے, اب کیسے چھوڑ سکتا ہے. آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں ضال اور ضلالت کی گمراہی کے معنی میں آتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک تھی اور بہت ساری جھوٹی اور من گڑت عقائد جو عرب میں مشہور تھی, بت پرستی کی, شرک پرستی کی, ان ساری عقائد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل دور رہتے تھے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے بارے میں علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین حق کے بارے میں علم عطا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین کی اصول اور احکام سکھائی اور یوں اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک راہ سکھایا. اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی, اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کی اصول, احکام اور تعلیمات یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا راہ سکھایا. یہ ان انعامات اور نعمتوں میں سے چند کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی نبی پر کی تھی. آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد نے میراث میں صرف ایک اونی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ابتدا بالکل افلاس اور غربت کی حالت میں ہوئی تھی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کی سب سے مالدار ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے ساتھ تجارت میں شریک کیا. اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی اور ان کی تمام تجارتی کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مالدار بن گئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالداری اس نوعیت کی نہیں تھی کہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے مال پر انحصار کرتے. ان کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت, مشقت اور قابلیت کا ایک بڑا حصہ شامل تھا. آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, لہذا تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود یتیم رہ چکی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا اور یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین طریقے سے دستگیری کی, اس لیے اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہو. اور یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی نبی کو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند کوئی حاجت لے کر
آپ کے پاس آئی، کوئی سائل آپ کے پاس آئی تو اس کو لازماً کچھ دو. جس طرح تم پہلے غریب تھے، جس طرح تم پہلے نادار تھے، ہم نے آپ کو اپنی فضل سے عطا کیا، ہم نے آپ کو اپنے فضل سے مالدار کیا، تو اسی لیے اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی حاجت مند تمہارے پاس حاجت لے کر آئی تو اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کو نہ جھڑکو. آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو انعامات کی ہے، جو نعمتی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا کی ہے، اس کی اظہار کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی. اب نبوت کی اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبوت کے حق کو پورا ادا کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عظیم الشان جسے نعمت عطا کی. اب اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم الشان میں جو احکامات ہیں اور قرآن عظیم الشان میں جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے اور قرآن عظیم الشان کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. اسی طرح ایک نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اب اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی ہدایت سے لوگوں کو بھی ہدایت پہنچائی، لوگوں کو بھی وہی کچھ سکھائے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے ہو، تاکہ لوگ بھی ہدایت پائیں اور لوگ بھی ہدایت کی راہ پر چل جائے. اب یہ سورہ ضحیٰ کی ایک مختصر سی وضاحت تھی، اور اس چھوٹی سی صورت میں یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ سے محبت کریں. اگر ہم اللہ سے کچھ مانگیں، کچھ دعا مانگیں، وہ قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے یا اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوڑا ہے، بلکہ اسی بات میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہوگی. لہٰذا ہر حالت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہ سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہ سکیں. بس میرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی فہم جو ہے وہ آسان انداز میں لوگوں تک میں پہنچاؤں، اور یہ میری ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہو سکے کہ یہ میری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کے ایک اور نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.